آپ کی آواز بالکل کٹ رہی، پہلے مجھے لگ رہا تھا میری آواز نہیں جا رہی. آ رہی ہے حضرت، صاف آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے صاف آ رہی ہے. اچھا اللہ اللہ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کے کرم دعائیں. اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل. كل شيء ما خلا الله باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن جَهِلَتْ لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ فَإِنَّهُ يَمْتَدُّ لِشَغْلِهَا بِالْمَوْلَى. یہ کہتے ہیں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ صغیرہ کا نکاح اس کے باپ دادا کے علاوہ کسی ولی نے کیا، اب اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، لیکن جس وقت یہ بالغہ ہوئی اس وقت اس کو اپنے نکاح کے تعلق سے کچھ علم نہیں ہے. تیرا نکاح اولیاء نے کرا رکھا ہے یا نہیں کرا رکھا ہے، اس بارے میں اس کو علم نہیں. چھوٹی بچی ہے، کہیں بھی آپ اس کا نکاح کر دیں. مثلا لڑکی یہاں پر ہے اور ولی اس کا وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، اس ولی نے وہیں اس کا نکاح کر دیا تو بھی نکاح ہو جائے گا. اس لڑکی کو کچھ بھی معلوم نہیں. اب جب اس کو بتایا گیا بالغہ ہو رہی ہے، اس وقت علم بن نکاح نہیں ہے، علم بن نکاح نہیں ہے، نکاح کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو اب وہ خیار بلوغ کی بنیاد پر کسی چیز کو فسخ کیوں کرے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ نکاح ہوا ہے. بالغہ ہونے کے بعد گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 10 دن بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، کبھی بھی اسے پتہ چلا کہ تیرا نکاح فلاں کے ساتھ ولی نے کر رکھا ہے، تو یہ علم بن نکاح جب بھی ہوگا فوراً اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا. حالانکہ بالغہ ہونے پر اگر علم بن نکاح ہے تو بلوغ کے اول وہلے میں خیار ساقط ہو جائے گا. اس کا چپ رہنا رضامندی کی دلیل ہوگا. اور جب ایک مرتبہ نکاح پر راضی ہو گئی تو اب فسخ کرنے سے فسخ نہیں ہوگا. لیکن اگر علم بن نکاح نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو جب بھی علم بن نکاح ہوگا خیار بلوغ ملے گا. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو علم بن نکاح تو ہے. 10 بجے چلیں گے، 10 سوا 10 بجے چلیں گے. 10:15 بجے کہاں چلیں گے؟ یہ نکاح کا تو علم ہے. جب بالغہ ہوئی اس کو پتا ہے تیرا نکاح جو ہے آفتاب کے ساتھ تیرے ولی نے باپ دادا کے علاوہ نے کر رکھا ہے، یہ سب معلوم ہے اسے. لیکن اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ لڑکی کو بالغہ ہونے پر باپ دادا کے علاوہ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے. یہ مسئلہ اسے معلوم نہیں، اس نے در مختار پڑھی نہیں.
تو اب مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے فسخ نکاح کو فسخ نہیں کیا، ورنہ وہ آفتاب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ 1 مہینہ بعد جب اس نے آفتاب کی شکایتیں کہیں کی کہ ایسا ہے ویسا ہے، خراب آدمی ہے، تو اب کسی مولوی نے اسے مسئلہ بتایا کہ تجھے تو خیار فسخ ہے، صغر سنی میں تیرا نکاح اب اور جد کے علاوہ نے کیا ہے، تو بالغہ ہونے پر خیار بلوغ ہے۔ اب اسے مسئلہ معلوم ہوا تو علم بالمسئلہ کیا اب نکاح کو فسخ کر سکتی ہے؟ جیسے پہلے صورت میں علم بالنکاح مہینوں کے بعد ہوا تو علم ہوتے ہی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ شوفے میں بھی ایسا ہی ہے، برابر کی زمین یا پارٹنرشپ کی زمین فروخت ہوئی تو فروخت ہونے پر خیار شفا نہیں ملتا، بلکہ جب علم بالبیع ہوا تو علم بالبیع پہ خیار شفا ملے گا، اور علم بالبیع پہ اگر خاموش رہ گیا تو وہ رضامندی کی دلیل ہوگی، پھر خیار شفا فوراً ثابت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح علم بالنکاح اس پر خیار بلوغ ملے گا۔ رہا علم بالمسئلہ یا جہل، مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہ گئی، تو اب مسئلہ معلوم ہوا تو علم بالمسئلہ پر اس کو خیار بلوغ نہیں ملے گا۔ اسی طرح شفے میں ہے، پارٹنرشپ کی زمین تھی، فروخت ہو گئی، اس کو علم بھی ہوا لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ خیار شفا ملتا ہے، تو ایسی صورت میں شفا فوراً ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ سکوت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وَإِن جَهِلَتْ بِهِ، چاہے وہ مسئلہ اس کو معلوم نہ ہو، کیوں؟ لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ، اس لیے کہ وہ علم کے لیے فارغ تھی، یعنی یہ اس کے حق میں عذر نہیں ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، جہالت کوئی عذر نہیں ہے، وہ فارغ تھی کہ کیا معنی؟ یعنی وہ بچپن سے لے کر 4-5 سال کی مدت میں جب پڑھنا شروع کرتی ہے تو آزاد ہے، اس کو پڑھنے کے مواقع تھے، اب تک اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہ لڑکی کے بالغہ ہوتے ہوتے اس کو مفتی بن جانا چاہیے، پتہ نہیں کس زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا کہ لڑکی بالغہ ہوتے ہوتے وہ در مختار پڑھ چکی ہو، یا در مختار نہ کہیے لڑکیوں کی تعلیم میں چلیں، وہ قرآن کریم حفظ ناظرہ جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا، اور اردو پڑھ لی، اور بہشتی زیور کم سے کم اس نے پڑھ لیا ہو، تو وہاں اس طرح کے مسئلے آ جائیں گے، تو اس کا علم اتنا ہونا چاہیے۔ اب نہیں ہے تو جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ کسی نے کہا میں نماز میں ایک ہی سجدہ کر لیا، کسی نے کہا رکوع چھوٹ گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز میں سجدہ دونوں فرض ہیں، تو ایس صورت میں بھی کہا جائے گا نماز نہیں ہوئی۔ رہا جہالت، وہ کوئی عذر نہیں ہے، اب دوبارہ لوٹانی پڑے گی نماز، معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر جو ہے جرمانہ عائد ہوگا، وہ کہے مجھے انڈین لا معلوم نہیں تھا، تو معلوم تو کوئی تمام لوگ وکلا ہیں، وکلا کو بھی معلوم نہیں، تو جہل جو ہے عذر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ، لیکن بعد کے فقہا یہ کہتے ہیں کہ فقہا کا جو یہ انداز ہے کہ لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ، فارغ تھی علم کے لیے، یعنی ماحول اس کے لیے سازگار تھا کہ وہ علم حاصل کرتی۔ اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لیتی، علم حاصل کر لیتی ہے لیکن اتنا اور دینی اتنا علم حاصل کرنے کا، وہ خود تو علم حاصل کریں گے نہیں، بچے بچیاں، ان کے والدین، ان کا ماحول،
ان کو جدھر لے جائے گا وہ ادھر جائیں گے، جتنا پڑھنے کا ماحول فراہم کریں گے وہ پڑھیں گے. تو وہ ماحول ہی ہمارا سسٹم اور نظام ہی ایسا ہے کہ لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ. کیوں جہل اس کے لیے عذر نہیں بنا؟ اس لیے کہ ماحول تھا کہ وہ علم حاصل کرتی. ہم کہتے ہیں ماحول نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کرتی. تو ان کے زمانے میں لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ اور ہمارے زمانے میں لِعَدَمِ تَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ. وہ علم کے لیے ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے، اور ماحول سازگار نہ ہونا یہ عذر ہے. لہذا اس عذر کی بنیاد پر جب اس کو علم بالمسئلہ ہو، بالغہ ہوئی جنوری میں اور اب نومبر میں آ کر اس کو مسئلہ معلوم ہوا، تو اب اگر وہ خیار بلوغ مسئلہ معلوم ہوتے ہی اول وہلے میں خیار بلوغ لے گی تو اس کو خیار بلوغ کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. یہ در مختار کی بات نہیں. در مختار کہتا ہے کہ یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، خاموش رہتے ہی بلوغ پر اس کا خیار بلوغ ساقط ہو چکا. لیکن کیوں ساقط ہو چکا؟ لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ. جہل جو ہے وہ عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو علم کے مواقع تھے. ہم کہتے ہیں جہل عذر ہے اس لیے کہ اس کو علم کے مواقع تھے. تو لِتَفَرُّغِهَا لِلْعِلْمِ احکام شرع جاننے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ مواقع موجود تھے. اور مواقع اگر موجود نہ ہو تو پھر واقعتاً آپ عذر تسلیم کرتے ہیں. جیسے معتقہ ہے، لڑکی باندھی تھی اور وہ آزاد ہوئی. باندھی کا نکاح جو ہے آفتاب سے کر دیا آقا نے، اب وہ آزاد ہوئی آج، تو آزاد ہونے پر اس کو خیار عتق حاصل ہوگا. وہ چاہے تو مولا کے کیے ہوئے آفتاب سے کیے ہوئے نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے. لیکن وہ چاہتی تھی فسخ کرنا، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اب اس کو نومبر میں آ کر مسئلہ معلوم ہوا تو فقہا کہتے ہیں کہ آج مسئلہ معلوم ہوتے ہی ایک دم اس کو خیار عتق حاصل ہوگا. وہ چاہے تو فوراً خیار عتق کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کر دے اور چاہے تو باقی رکھے. لیکن اب مسئلہ معلوم ہونے پر ایک منٹ بھی خاموش رہی تو خیار ساقط ہو جائے گا، اس کا سکوت رضامندی کی دلیل بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باندھی ہے اور باندیوں کو احکام شرع پڑھنے اور سیکھنے کے مواقع نہیں ہوتے. وہ آقا کی خدمت میں اتنی لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو مواقع فراہم نہیں کیے جاتے. تو ان کے حق میں ماحول جو ہے عذر بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم سیکھنے کے لیے احوال سازگار نہیں ہے. ہم یہی بات اب کہتے ہیں آزاد لڑکیوں میں کہ ان کے لیے بھی احکام شرع سیکھنے کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے. دار علم نہیں ہے، ماحول علم نہیں ہے، بلکہ ماحول جہل ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بھی یہ موقع دیا جانا چاہیے. وَإِن جَهِلَتْ بِهِ لِتَفَرُّقِ خِيَارِ الْمُعْتَقَّةِ برخلاف معتقہ کے اختیار کے. فَإِنَّهُ يَمْتَدُّ اس لیے کہ وہ ممتد ہوگا، دراز ہوگا. کب تک؟ جب تک اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو. لِشَغْلِهَا بِالْمَوْلَى اس لیے کہ وہ مولا کی خدمت میں مشغول تھی. وَخِيَارُ الصَّغِيرِ وَالثَّيِّبِ إِذَا بَلَغَا لَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ اور صغیر کا خیار اور ثیب کا خیار، یہ کہتے ہیں یہ جو ابھی مسئلہ گزرا کہ لڑکی بالغہ ہوئی تو بالغہ ہوتے اس کو خیار بلوغ ہوگا. اور اگر وہ چپ رہی بالغہ ہوتے مع اول قطرۃ تخرج وہ خاموش رہی تو باقیرہ بالغہ اس کا چپ رہنا سکوت رضامندی کی دلیل ہوتا ہے.
تو اس کا سکوت رضامندی کی دلیل ہو جائے گا. اور رہا لڑکا، اگر صغر سنی میں لڑکے کا نکاح کسی نے کر دیا، وہ بالغ ہوا، اس کو خیار بلوغ ملا، تو اس کا سکوت رضامندی کی دلیل نہیں ہے. لڑکی ہے لیکن ثیبہ ہے، وہ بالغہ ہونے سے پہلے ہی ثیبہ ہو گئی، صحبت ہو گئی اس کے ساتھ، شوہر نے نابالغہ کے ساتھ ہی صحبت کر لی، تو ایسی صورت میں وہ ثیبہ ہے، اور ثیبہ کا یا لڑکے کا سکوت رضامندی کی دلیل نہیں ہوتا. تو جب تک ان کو خیار بلوغ ملے گا، جب تک ان کی صراحتاً یا دلالتاً وہ اس خیار بلوغ کو ساقط نہ کر دیں. اور خیار بلوغ ساقط ہو جائے گا ما اول قطرۃ تخرج، یہ کس کے حق میں ہے؟ باقرہ کے حق میں ہے، اس لیے کہ اس کا سکوت رضامندی کی دلیل ہوتا ہے. اور صغیر کا خیار اور سیبہ کا خیار جب وہ بالغ ہوں، لا یبطل بالسکوت، وہ سکوت سے باطل نہیں ہوگا. سکوت نکاح پر رضامندی کی دلیل نہیں ہے. بلا صریح رضا، یا تو بغیر، جب تک صراحتاً رضامندی نہ ہو جائے، وہ کہہ دے کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں، یا خیار کو ختم کرتی ہوں یا کرتا ہوں، او دلالتاً علیہ، یا اس پر دلالت ہو جائے. دلالت مثلا بالغہ ہو گئی ثیبہ، اب جناب اس سے شوہر چما چاٹی کر رہا ہے، وہ منائی نہیں کر رہی، اس کے معنی کیا ہے کہ اس نکاح پر راضی ہے. لڑکا بالغ ہو گیا اور چما چاٹی کر رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے. کقبلۃ، جیسے چما چاٹی کرنا، ولمس، اور ایسے ہی مس کرنا. ایک تو عمومی مس ہے، مگر ایسا مس جو شوہر و بیوی کرتے ہیں. ودفع مہر، یا لڑکے نے مہر دیا یا لڑکی نے مہر کو قبول کیا. ولا يبطل بقيامهما عن المجلس، اور وہ اگر اس مجلس میں بالغ ہوا لڑکا یا سیبہ بالغ ہوئی تو ان کا خیار تاخیر سے باطل نہیں ہوگا، لہذا وہ اس مجلس سے اٹھ کر بھی چلے جائیں تو بھی باطل نہیں ہوتا. لأن وقتہ العمر، اس لیے کہ اس کا وقت پوری عمر ہے، جب تک صراحتاً یا دلالتاً رضامندی نہ پائی جائے. فیبقى حتى یوجد الرضا، جب تک وہ باقی رہے گا جب تک رضامندی نہ پائی جائے. وَلَوِ ادَّعَتِ التَّمْكِينَ كَرْهًا صُدِّقَتْ، یوں کہتے ہیں کہ لڑکی سیبہ تھی، بالغہ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحبت ہوئی ان میں آپس میں. اب صحبت کے بعد جو ہے صبح کو آ کے کہتی ہے کہ میں تو خیار بلوغ کی بنیاد پر نکاح کو فسخ کرتی ہوں. تو اب اس سے کہا کہ جناب خیار بلوغ تو ساقط ہو جاتا ہے دلالتاً رضامندی سے، اور تیرے ساتھ تو رات میں وطی ہوئی ہے، تو یہ تو تیری طرف سے رضامندی پائی گئی نکاح پر، تو اب خیار بلوغ تو ساقط ہو گیا. وہ یہ کہہ رہی کہ اس نے تو زبردستی میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے نہیں کرائی. وَلَوِ ادَّعَتِ التَّمْكِينَ كَرْهًا، اور اگر جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ اس نے قدرت حاصل کی، تمکین قدرت حاصل کی زبردستی، تو زبردستی صدقت، یہ کہے گا میں نے زبردستی نہیں کی بلکہ یہ راضی تھی، تو رضامندی پر یہ گواہ پیش کرے. گواہوں کی بات یہ کرنی رہے، اس لیے کہ اندر کی بات ہے، عموماً اس کے اوپر گواہ ہوتے نہیں. تو وہ کہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا نہ ہونے کا قول منکرہ کا قول معتبر ہوگا. صدقت. ومفادہ ان القول لمدعی الاکراہ، اس کا حاصل یہ ہوا کہ قول معتبر ہوتا ہے اس کا جو زبردستی کا دعویٰ کرے. لو فی حبس الوالی، میرے خیال سے واو چھوٹ گیا، اس میں اور واضح ہو جاتی عبارت. ولو فی حبس الوالی، چاہے وہ حاکم کی قید میں ہی کیوں نہ ہو. یہ قضا کا معاملہ ہے کہ حاکم کی قید میں اگر کوئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ کسی بھی سلسلے میں زبردستی کا دعویٰ کرے تو اس کا قول معتبر ہوتا ہے. فلیحفظ.
آگے ہے الولی فی النکاح للمال العصبۃ بنفسہ، بالکل عبارت کے شروع میں آیا تھا وللولی الآتی بیانہ انکاح الصغیر والصغیرۃ، کہ ولی کو اس کا اختیار ہے کہ وہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دے، اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ الآتی بیانہ، جس کا بیان آنے والا ہے، وہ آج گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ الولی فی النکاح، نکاح میں ولی کون بنتا ہے؟ نہ کہ مال میں۔ یہ کہتے ہیں کہ مال میں تو اولیاء کی ترتیب الگ ہے، باپ ہے اس کا وصی ہے، دادا ہے اس کا وصی ہے، پھر قاضی اور نائب قاضی ادھر مسئلہ چلا جاتا ہے۔ لیکن نکاح میں ولی کس کو کون بنتا ہے؟ العصبۃ بنفسہ، عصبہ بنفسہ، اور عصبہ بنفسہ کسے کہتے ہیں؟ سراجی میں تعریف پڑھی ہفتم میں، وہو من یتصل بالمیت حتی المعتقۃ، وہ جس کا میت سے رشتہ ہو چاہے وہ معتقہ ہو، بلا توسط انثی، اور درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آتا ہو، یہ عصبہ بنفسی ہی کہلاتا ہے۔ بیٹا ہے اس کا اپنی ماں سے یا باپ سے رشتہ جوڑتا ہے، درمیان میں کوئی مؤنث کا واسطہ نہیں آتا۔ پھر باپ اور دادا ہے، ان کا اپنے دادی سے، اپنے پوتے سے پوتی سے رشتہ جوڑتا ہے، درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہیں آتا۔ اسی طرح چچا ہے، اسی طرح چچا کے لڑکے ہیں، یہی ہے۔ لیکن یہاں پر تعریف کر دے وہ من یتصل بالمیت، میت، حالانکہ یہاں نکاح کا مسئلہ ہے، یہاں جو ہے وراثت کے تقسیم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ من یتصل بالمتزوج، جس لڑکے لڑکی، جس صغیر صغیرہ کا نکاح کرایا جا رہا ہے، اس سے جس کا رشتہ بغیر مؤنث کے واسطے کے ہو، تو یہاں ہونا تھا وہ من یتصل بغیر المکلف، اور بغیر المکلف میں دونوں آ جاتے، لڑکا بھی، صغیر بھی، صغیرہ بھی، اور تیسری مجنونہ بھی آ جاتی۔ تو لیکن وہ سراجی کی تعریف زبان پہ چڑھی رہتی ہے، من یتصل بالمیت، وہی لفظ یہاں پر لکھا گیا۔ اب تعویل کر لو کہ جو یہ نکاح کرانے والا ہے مرے تو اس کا واسطہ، اس کا رشتہ اس کے ساتھ بلا توسط انثی ہوگا۔ علی ترتیب الارث والحجب، اور یہ ہوگا وراثت اور محجوب ہونے کی ترتیب کے مطابق۔ کیسے ترتیب کے مطابق؟ یعنی اگر باپ اور بیٹا، اگر بیٹا ہوتا، باپ ہوتا تو وہ پورا مال لے جاتا، اسبہ بن کر، ذوی الفروض نہیں ہے تو سارا مال، اور ذوی الفروض ہے تو ان سے تقسیم کر کے جو بچا سارا مال باپ لے جاتا۔ لیکن اگر بیٹا ہے تو بیٹا باپ کے حصے کو ختم تو نہیں کرے گا، لیکن کل سے اس کو کم کر کے سدس پر لے آئے گا، کل سے اس کو کم کر کے سدس پر لے آئے گا۔ تو بیٹا باپ کے لیے حاجب ہو گیا، رکاوٹ بن گیا، اور حاجب ہوا بحجب نقصان۔ صدیق بھائی ذرا میرے گندگیاں رکھی ہوئی، یہ حاجب ہوا بحجب نقصان، باپ کے حصے کو اس نے کم کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے باپ اور دادا ہے، اگر باپ نہ ہوتا تو دادا ولی بنتا، لیکن اور دادا کو وراثت ملتی، لیکن باپ اگر ہے تو دادا کے لیے حاجب ہو جائے گا، اور حاجب ہوگا بحجب حرمان، دادا بالکل محروم ہو جائے گا باپ کے ہوتے ہوئے۔ تو اس ترتیب کے مطابق، اس ترتیب سے پتہ چلا بیٹا سب سے مقدم ہے، پھر باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر چچا ہے، پھر چچا کے لڑکے ہیں۔
نتیجہ یہ ہوا تو ولی نکاح میں نہ کہ مال میں عصبہ بنفسی ہی، اور وہ ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑتا ہو، یہاں تک کہ معتقہ جس کو آزاد کیا گیا اس کا آقا سے رشتہ، اس کا ولی جو ہے آقا بنے گا بغیر توسط، بغیر مؤنث کے واسطے کے۔ یہ بیان ہے ما قبل کا الآتی بیانہ جہاں لکھا تھا، اور یہ عصبہ بنفسہ ولی بنیں گے وارث ہونے اور محجوب ہونے کی ترتیب کے مطابق۔ چنانچہ مجنونہ کے لڑکے کو اس کے باپ پر مقدم کیا جائے گا۔ اگر لڑکی صغیرہ ہے تو لڑکا اس کا ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا، پھر وہ پاگل ہو گئی، تو یہ عاقلہ بالغہ ہے لیکن مجنونہ ہے، صغیرہ کے حکم میں ہے، اس کا نکاح اس کے اولیاء کریں گے۔ اور اولیاء میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تو بیٹا چونکہ حاجب ہوتا ہے باپ کے لیے بحجب نقصان، تو یہ حاجب جو ہے لأنه يحجبه حجب نقصان، یہ باپ کے لیے حاجب بنتا ہے حجب نقصان کے ساتھ، لہذا اس کو ولی بنایا جائے گا اور باپ کو ولی نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بیٹا ہو یا باپ ہو کب ولی بنے گا؟ بشرط حریت، شرط یہ ہے کہ یہ آزاد ہو اور مکلف ہو اور مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا فی حق مسلمت، یہ مسلمانوں کے حق میں ہے، اس مسلمہ کے حق میں جس کا نکاح ہونا ہے۔ وولد مسلم، اور مسلمان لڑکے کے حق میں، یہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لعدم الولایتی، اس لیے کہ غیر مسلم کو مسلم کے اوپر ولایت نہیں ہے۔ اور رہا اس کا کہ ریکھا کا اور برکھا کا اور گایتری دیوی کا ولی جو ہے جتیندر بن جائے، رویندر بن جائے، وہ تو بنیں گے آپس میں۔ مسلمانوں کے حق میں جو ہے مسلمان ہونا ولی کا ضروری ہے۔ وَقَدَا لَا وَلَایَةَ فِي نِكَاحٍ وَلَا فِي مَالٍ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ، اسی طرح عبد الخالق جو ہے وہ پرتیبہ پاٹل کا جو ہے ولی نہیں بن سکتا، تو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے مسلمان کو کافرہ پر، الا بالسبب العام، الا یہ کہ عام سبب ہو، جیسے کوئی بادشاہ ہے اور بادشاہ کو جب کوئی ولی نہیں ہوتا تو کون ولی بنتا ہے؟ بادشاہ۔ اب وہ بادشاہ مسلم ہے تو بِأَن يَكُونَ الْمُسْلِمُ سَيِّدَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ أَوْ سُلْطَانًا، بئی طور کے مسلمان کافرہ باندی کا آقا ہو، تو اب اس سبب عام کی وجہ سے اس مسلمان کو اس کافرہ پر ولایت حاصل ہو جائے گی۔ او سلطانن، یا وہ بادشاہ، نائب بادشاہ یا گواہ ہو۔ وللکافر ولایت علی کافر مثلہ اتفاقا، اور کافر کو اپنے جیسے کافر پر، اپنے جیسے اس لیے کہتا ہے کہ وہ تو سب غیر مسلم ہے، الکفر ملت واحدہ، ان میں ہزاروں فرقے ہیں، ان میں بھی تو ایسے جو ہے ان میں ایک کو دوسرے کے اوپر ولایت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ جانے۔ جہاں جو ہے ولایت ہوتی ہے ان کے دھرم میں وہاں ولایت ہوگی، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں ولایت نہیں ہوگی۔ امرنا بترکہم وما یدینون، جو بھی ان کا دھرم ہے دھرم کی آزادی ان کو دی جائے گی۔ اور کافر کو ولایت ہے اپنے جیسے کافر پر بالاتفاق، تو اپنے جیسے کی قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی قید ہے۔ عام طور سے وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو اتھارٹی نہیں دیتے، تو اگر دیتے ہوں تو ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ عَصْبَةً، اگر عصبہ کوئی موجود نہ ہو، یعنی باپ، دادا، چچا، چچا کے لڑکے کوئی موجود نہیں، تو ولایت کس کو ہوگی؟ اب بالترتیب جو لکھا ہوا اسی کے، فالولایت للام، تو اب ولایت حاصل ہوگی ماں کو، ثم لام الاب، پھر باپ کی ماں، باپ کی ماں کسے کہتے ہیں؟ دادی کو۔ اور قنیہ میں اس کا عکس لکھا ہے لیکن وہ مفتابی نہیں ہے، اس کے عکس پہ انہوں نے اجتہاد یہ فرمایا کہ باپ کو اصل ولایت حاصل ہوتی ہے، تو باپ نہیں ہے تو باپ، دادا، چچا نہیں ہے تو باپ کی ماں، باپ کی ماں یہ مقدم ہوگی یعنی دادی۔ اور اس کے ننیال میں
یہ بعد میں جائے گی. اگر دادی بھی نہیں ہے تو پھر ننھیال میں جائے گا مسئلہ اور ننھیال میں ماں مقدم ہوگی. لیکن چونکہ شفقت کی بنیاد پر ولایت ہے اس لیے ماں ہی مقدم ہے اور پھر دادی ہے. ثم للبنتی پھر بیٹی کو ولایت حاصل ہوگی. ثم لبنت الابن پھر پوتی کو. پھر نواسی کو بنت البنتی. ثم لبنت ابن الابن پھر پر پوتی کو. پھر پر نواسی کو لبنتی بنت البنتی پر نواسی. وہاکذا اسی ترتیب سے جو ہے ولایت حاصل ہوتی چلی جائے گی. اور ان میں بھی بیٹیوں میں بھی کوئی نہ ہو, پوتیوں اور نواسیوں میں بھی کوئی نہ ہو. ثم للبڈ الفاسد پھر جد فاسد کو ولایت حاصل ہوگی, بڑے میاں کو, اگر وہ بڑے میاں زندہ ہے. جد فاسد نانا ہے, بس اردو میں یہ سمجھ کے چلو, اس لیے کہ اس میں واسطہ آتا ہے انسا کا, مؤنث کا, ماں کا واسطہ آتا ہے درمیان میں, تو اس کو جد فاسد کہتے ہیں. اور جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں مؤنث کا واسطہ نہیں آتا اس کو جد صحیح کہتے ہیں, دادا جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں. ثم للاخت لاب وام پھر حقیقی بہن کو ولایت حاصل ہوگی, بڑے میاں بھی نہیں ہے. ثم للاخت لاب پھر اللاتی کو, اللاتی بہن کو حاصل ہوگی. ثم لولد الام اور پھر اخیافی کو. لیکن اخیافی کے یہاں تو بولا الاخت لاب و ام, پھر بولا الاخت لاب اور پھر الاخت لام نہیں بولا, بلکہ ثم لولد الام, اور ولد میں لڑکن کانا و لڑکی یا دونوں داخل ہو جاتے ہیں ولد الام میں, اور دونوں برابر درجے میں ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے. اور یہی بات سراجی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اخیافی بھائی بہن ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں. حقیقی اور اللاتی الگ درجہ ہے, بھائیوں کا الگ مقام ہے اور بہنوں کا الگ مقام ہے. لیکن اخیافی میں جب آئیں گے تو باب سراجی باب وراثت میں بھی اور باب ولایت میں بھی دونوں کے اندر جو ہے الذکر والانثى سواء, مذکر اور مؤنث سب برابر ہیں. ثم لاولادہم پھر ان کی اولاد کو, یعنی حقیقی بہن کی اولاد, پھر اللاتی بہن کی اولاد, پھر اخیافی بہن بھائیوں کی اولاد. پھر اگر ان میں بھی کوئی موجود نہیں, ثم لذوی الارحام پھر ذوی الارحام کو یعنی پھوپھیوں کو, پھر ماماؤں کو, ثم الخالات پھر خالاؤں کو, ثم بنات الاعمام پھر چچا کی لڑکیوں کو, وہ بہذا ترتیب اولادہم اور اسی ترتیب سے اگر ان میں بھی کوئی نہیں تو پھر واپس پلٹ کر آئیں گے, پھوپھی کی اولاد, پھر ماموں کی اولاد, پھر خالہ کی اولاد, پھر چچا کی لڑکیوں کی اولاد, پھر اسی ترتیب سے ان کی اولاد. شمنی کتاب کا نام ہے. ثم مولا الموالات اور پھر کوئی بھی نہیں ہے تو مولا الموالات اس کو ولایت حاصل ہوگی. مولا الموالات وہ سراجی میں آپ پڑھو گے کہ اگر کسی نے کسی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا ہے تو وہ اس کا مولا کہلاتا ہے. اور یا انہوں نے دوستی میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو تو ذمہ دار اور تیرے سے کوئی غلطی ہوگی میں ذمہ دار. جنایت کا ایک دوسرے کو والی بنا دیا ہے انہوں نے, تو اس میں اس کو مولا الموالات کہتے ہیں, دوستی کا آقا. ثم للسلطان پھر کوئی بھی نہیں ہے تو بادشاہ کو, اور بادشاہ بھی بیرون کے دورے پر گیا ہوا ہے تو لقاض نص له علیہ فی منشورہ اس جج کو ولایت حاصل ہوگی جس کی منشور میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہو. جج الگ الگ ہوتے ہیں, کچھ نکاح و طلاق کے جج ہوتے ہیں, کچھ زمینوں کے کیس مرڈر کے کیس لڑنے کے جج ہوتے ہیں. تو جو مرڈر کے زمین کے کیس لڑنے کا ہے اس کو نکاح اور طلاق کا قاضی نہیں بنایا گیا, اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. نکاح و طلاق کا قاضی جس کو بنایا گیا یہ حاصل ہے نص علیہ فی منشورہ کا. ثم لنوابہ پھر نائبی نے قاضی کو ان فوض له ذلک اگر قاضی نے ان کو اس کی اجازت دے رکھی
ہوتی ہے، وَإِلَّا لَا، اور ورنہ تو اگر قاضی نے نائب بنایا لیکن اس کی اتھارٹی ان کو نہیں دی ہے تو ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ أَن يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ مُطْلَقًا۔ چلو پھر اس کو بعد میں پڑھ لو، کافی لیٹ ہو گیا۔